آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 25، 26 اور 27 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا نوحًا ہم نے بھیجا نوح کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف۔ سیدنا نوح علیہ السلام مورخین کے بیان کے مطابق آدم علیہ السلام سے 1650 سال بعد پیدا ہوئے، اور دوسری روایات جو اس سے زیادہ قابل اعتماد ہیں ان کے مطابق 2262 سال بعد ان کی پیدائش ہوئی، لیکن یہ دونوں روایتیں علماء تورات کی ہیں۔ اس طویل عرصے میں ان لوگوں میں ہر طرح کی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں، بدکاری، اخلاقی پستی، ظلم و سرکشی، روز قیامت کا انکار جیسی ساری بیماریوں میں وہ مبتلا ہو چکے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دامن توحید بھی ان کے ہاتھوں سے مکمل طور پر چھوٹ چکا تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک له کی عبادت کو چھوڑ کر انہوں نے قوم کے لیڈروں، مذہبی رہنماؤں اور بزرگوں کے بت بنا رکھے تھے، اور ان مجسموں کو سامنے رکھ کر وہ اپنی قوم کے بزرگوں اور رہنماؤں کی پرستش کرتے تھے۔ واد، سعا، یعوق، غوث اور نصر سب اسی طرح کے قوی بزرگ تھے جن کے انہوں نے مجسمے تیار کر رکھے تھے۔ اس آخرت کی زندگی کا کوئی تصور ان کے ذہن و دماغ میں باقی نہ تھا۔ انہی چیزوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ جل شانہ نوح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر قوم نوح کی طرف بھیجا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 40 سال کی عمر مبعوث ہوئے اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت تبلیغ فرماتے رہے، اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے تو آپ علیہ السلام کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ اس کے علاوہ عمر شریف کے متعلق اور بھی قول ہیں۔ انی اس نے کہا بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین ظاہر۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ جن حالات میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں توحید کی دعوت پیش کر رہے تھے، وہ چونکہ ویسے ہی حالات تھے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے انبیاء کو پیش آ چکے تھے، اس لیے حسب موقع یہاں سے گزشتہ انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے اور باقی صورت تقریباً اسی تذکرے سے بھری ہوئی ہے، تاکہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمت بندے، آپ کو اور مسلمانوں کو تسلی ہو کہ انجام کار اللہ کے رسولوں اور اہل حق کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً مدد ہوتی ہے، اور دوسری طرف پہلی قوموں کے اعتراضات اور ان کے انبیاء کے جوابات آپ کے لیے نمونہ بنے اور آپ کی قوم کو پہلے کفار کے انجام سے ڈرایا جائے، یعنی تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں کہ کن باتوں اور کن کاموں کا ارتکاب سے تم پر عذاب آنے کا اندیشہ ہے، اور اس عذاب سے بچنے کے ذرائع کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی کتاب قرآن پاک میں یہ طریقہ ہے کہ جب کفار پر دلائل قائم فرمائے، انہیں عذاب سے ڈرائے اور ان کے لیے مثالیں بیان فرمائے، تو اس کے بعد گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے بعد واقعات بھی بیان فرماتا ہے تاکہ یہ کسی طرح ہدایت حاصل کریں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 7 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1،
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 2 حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 3 حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرشتوں کے ساتھ واقعہ۔ نمبر 5 حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 6 حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نمبر 7 حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرعون کے ساتھ کا واقعہ۔ یہ تمام قصے زمانے کی ترتیب کے مطابق بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ یہ کہ نہ تعبدو، تم عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ ہی کی۔ فرمایا اللہ تعبدو الا اللہ، یہی الرسول کی دعوت تھی، یہی سب کی بعثت کا مقصد تھا۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے تو اس سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اور اس کی طرف یہ وہی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو، کہ میں تم کو دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں کہ بجائے فرمایا دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ زیادہ ڈرانے کے لیے فرمایا کہ وہ عذاب اتنا دردناک ہے کہ جس دن وہ آئے گا وہ دن ہی المناک ہوگا، یعنی نہایت دردناک ہوگا۔ یہی بات اس سورت کی آیت نمبر 3 میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، انی بلا شبہ میں اخاف، ڈرتا ہوں، علیکم، تم پر، عذاب یوم علیم، ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلا درس توحید کا دیا اور پھر ترتیب وار درس شروع کر دیے اور قوم کی ساری بیماریوں کی ایک ایک کر کے نشاندہی فرما دی۔ فرمایا میری قوم کے لوگوں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو۔ تمہارے شرکی اعمال دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ اس صحیح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہو یا کوئی دوسری جگہ، بہرحال نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا جو حال قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ قوم نہ تو اللہ تعالیٰ کی وجود کی منکر تھی اور نہ ہی اس سے ناواقف تھی، نہ اسے اللہ کی عبادت سے انکار تھا، بلکہ اصل گمراہی جس میں وہ مبتلا ہو گئی تھی وہ شرک کی گمراہی تھی، یعنی اس نے اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو خدائی میں شریک اور عبادت کے استحقاق میں حصہ دار قرار دے لیا تھا۔ پھر اس بنیادی گمراہی سے بے شمار گمراہیاں اس قوم میں رونما ہو گئی تھیں، جو خود ساختہ معبود خدائی میں شریک ٹھہرا لیے گئے تھے۔ ان کی نمائندگی کرنے کے لیے قوم میں خاص طبقہ پیدا ہو گیا جو تمام مذہبی، سیاسی، معاشی اقتدار کا مالک بن بیٹھا تھا، اور اس نے انسانوں میں اونچ نیچ کی تقسیم پیدا کر دی، اجتماعی زندگی کو ظلم و فساد سے بھر دیا اور اخلاقی فسق و فجور سے انسانیت کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے اس کو بدلنے کے لیے ایک زمانہ دراز تک انتہائی صبر و حکمت کے ساتھ کوشش کرتے رہے، مگر عامت الناس کو ان لوگوں نے اپنے مکر و فریب کے جال میں ایسا پھانس رکھا تھا کہ اصلاح کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اور تم خالصتاً اللہ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرو گے، ان بتوں سے کنارہ کشی اختیار نہ کرو گے، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ دردناک دن سے مراد یا تو قیامت کا دن ہے یا طوفان آنے کا دن، اور دن کو مجازی طور پر دردناک اس لیے فرمایا گیا کہ دردناک عذاب اس دن نازل ہوگا۔ اس آیت میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو دو باتوں کا درس دیا، ایک یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، دوسری یہ کہ اگر تم سرکشی سے باز نہ آئے تو عذاب کا ایک بڑا ہی دردناک دن آنے والا ہے۔ فقال، چنانچہ کہا، الملأ، ان وڈیروں نے، الذین، جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے،
فرمایا فقال الملأ الذین کفروا من قومه، آلوسی نے فرمایا الملأ کا لفظ اسم جمع ہے، جیسے کہ راحتن گروہ ہے، اس لفظ سے اس کا واحد کوئی نہیں آتا۔ مالا یملأ کا معنی بھرنا ہے، یعنی ایک رائے پر متفق لوگوں کی جماعت جس کے روب و جلال اور ظاہری شکل و صورت سے آنکھیں بھر رہی ہوں۔ ما نراکا، نہیں ہم تجھے دیکھتے، الا بشرن مگر بشری، مثلنا اپنے جیسا۔ فرمایا ما نراکا الا بشرا مثلنا، نوح اور دوسرے پیغمبروں کی امتوں کے کافروں کی طرح مکہ کے کافر بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں یہی بات کہا کرتے تھے کہ جو شخص ہماری طرح کا بشر ہو، جو کھاتا پیتا ہو، بازاروں میں چلتا پھرتا ہو، سوتا جاگتا ہو، بیویاں اور بال بچے رکھتا ہو، آخر وہ اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی نبوت بشریت کے مسئلے میں پرانے زمانے کے کافر موجودہ دور کے بتی برابر ہیں۔ وہ بشر مانتے تھے اور نبوت کا انکار کرتے تھے، جبکہ یہ نبی مانتے ہیں اور بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ آج کے مسلمانوں نے نبی کو انسانیت کی نوع سے نکال کر نوری مخلوق میں داخل کر دیا ہے اور پھر خود ہی نور من نور اللہ کا عقیدہ وضع کر لیا ہے۔ یہ دونوں طبقے گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نبی نور ہدایت تو ہو سکتا ہے مگر اس کو انسانیت سے خارج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ انسانوں ہی کی رہنمائی کے لیے آتا رہا ہے۔ بہرحال انبیاء علیہ السلام انسان ہوتے ہوئے بھی بڑے فضل والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے انہیں بڑا کمال عطا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ باقی نوع کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ان کے دل نور ایمان سے روشن ہوتے ہیں، ان کا ہر قول، فعل، حرکت اور سکون خدا تعالی کی رضا کے تابع ہوتا ہے، مگر ہوتے انسان ہی ہیں۔ روٹی کھاتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، دشمنوں سے جہاد کرتے ہیں، کبھی ان کو ہلاک کرتے ہیں، کبھی خود شہید ہو جاتے ہیں، مگر دائرہ انسانیت سے خارج نہیں ہوتے۔ وما نراکا، اور نہیں ہم تجھے دیکھتے، اتبعکا کہ تیرا اتباع کیا ہو، الا الذین مگر ان لوگوں نے کہ ہم اراذلنا وہ کم ترین ہیں ہم میں سے، بادی الرائے سرسری رائے سے۔ اہل ایمان چونکہ اللہ رسول کے احکام کے مقابلے میں اپنی عقل و دانش اور رائے کا استعمال نہیں کرتے، اس لیے اہل باطل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے سوچ سمجھ والے ہیں کہ اللہ کے رسولوں نے جس طرف موڑ دیتا ہے یہ مڑ جاتے ہیں، جس چیز سے روک دیتا ہے رک جاتے ہیں۔ یہ بھی اہل ایمان کی ایک بڑی بلکہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، لیکن اہل کفر باطل کے نزدیک یہ خوبی بھی عیب ہے۔ وما نرا، اور نہیں ہم دیکھتے، لکم تمہارے لیے، علینا اپنے اوپر، من فضل کوئی فضل، بل نظنکم بلکہ ہم تمہیں گمان کرتے ہیں، کاذبین جھوٹا۔ اس آیت میں وہ اعتراض ہے جو کہ منکرین حق کی طرف سے تمام انبیاء پر ہوتا رہا ہے، جن کے خیال میں نبی کو یا تو مافوق البشر مخلوق ہونا چاہیے، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہر وقت رہنا چاہیے، یا کم از کم دنیوی وجہات کے لحاظ سے یعنی مال و دولت، شان و شوکت کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ جب تک ان کے نظریے کے مطابق نبی کو ان چیزوں میں سے کوئی امتیازی چیز حاصل نہ ہو، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ یعنی منکرین حق کا دوسرا بڑا اعتراض یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو معاشرہ اور قوم کے چودھریوں کے ہاتھوں سے تم رسیدہ ہو، غریب ہوں، نوجوان و باہمت ہوں، جو ایسے ظالمانہ معاشرے کے سامنے ڈٹ جانے کی کچھ جرت بھی رکھتے ہوں۔ ایسی لوگ ہر نبی کے ابتدائی سرمایہ ہوتے ہیں، اور یہی لوگ قوم کے چودھری کی نظروں میں کھٹکھٹا یعنی خار بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ چودھری لوگ ان کی موجودگی میں نبی کے پاس بیٹھنا کوئی بات سن نبی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ان چودھریوں، ان وڈیروں کے نظریات چونکہ خالصتاً مادہ پرستانہ ہوتے ہیں، لہذا نبی کی دعوت کو رد کرنے کا انہیں یہ بہانہ بھی ہاتھ لگ جاتا ہے کہ اس نبی کے ہم نشین تو رذیل قسم کے لوگ ہیں، لہذا ہم اسے سچا کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ شریف لوگ اس کے پیروکار ہوتے تو ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھتے اور اس نبی کی بات سنتے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔